بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون وقال تبارک وتعالی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ صدق اللہ العظیم۔ عن عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، پیارے طلباء، اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے، اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو ٹرانسلیٹ کے ساتھ اور اس کی تفسیر کے ساتھ سمجھنے کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا، اور ہم مبارکبادی دیتے ہیں ہمارے مولانا حذیفہ ابن غلام محمد وستانوی صاحب، ہمارے ایجوکیشن سیکشن کے ہیڈ اور ہمارے ناظم تعلیمات کو کہ کالجز میں انہوں نے درس قرآن، درس حدیث، عقائد اور فقہ کے یہ پروگرامز شروع کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس محنت کو قبول فرمائے۔ آپ لوگ جامعہ عقل کوہ میں اسکول کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی پڑھ رہے ہیں، یہ بہت خوشی کی بات ہے۔ عصری تعلیم اور دینی تعلیم دونوں آپ پڑھ رہے ہیں، ورنہ آپ دوسری اسکولس میں اور دوسری کالجز میں دیکھیں گے تو وہاں ایسا سسٹم نہیں ہے۔ مجھ سے زیادہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں، وہاں تو ایک عجیب ماحول ہوتا ہے، عجیب آزادی ہوتی ہے، لیکن اللہ کا اتنا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اللہ نے آپ کو اسکول اور کالج کی تعلیم کے ساتھ ساتھ، پڑھائی کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم بھی یہاں آپ کے لیے اس کا انتظام فرما دیا ہے۔ آپ بہت خوش نصیب ہیں، اور میں آپ کو اسی کے ٹاپک پر بات بتلانے جا رہا ہوں جو بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ آج کل جو دنیا میں جو سسٹم چلا ہے کہ مدرسے کی پڑھائی الگ اور اسکول کی پڑھائی الگ، مدرسہ اور اسکول دو الگ الگ چیزیں ہو گئی ہیں، لیکن ہمارے اسلام میں ایسا نہیں ہے، ہمارے مذہب میں ایسا نہیں تھا۔ ہمارے ریلیجن اور ہمارے مذہب میں تو ہر پڑھائی اور ہر تعلیم کی اجازت ہے اور پہلے سے تھی، جو جائز طریقے سے ہو۔ یہ بعد میں خاص طور سے ہمارے اس ملک میں، ہندوستان میں انگریز آئے، آپ کو ہسٹری معلوم ہے انگریزوں کی اچھی طرح سے، تو انہوں نے آ کر ہماری مذہبی تعلیمات کو اور ہماری عبادات کو اور ہمارے بہت سارے کاموں کو ہماری زندگی سے کاٹ کر، ہماری لائف سے الگ کر کے، بس اس کو ہماری پرسنل لائف تک اور ہماری نجی زندگی تک انہوں نے ہمارے مذہب کو اور ہمارے اسلام کو لاگو کر دیا تھا کہ یہ چیز کا نام مذہب ہے، اسلام ہے، اور باقی چیز ہماری ہے۔ انہوں نے ایسا کر دیا تھا، ورنہ ہمارے مذہب میں ایسا نہیں۔ ہمارے مذہب میں جہاں قرآن کی تعلیم ہے، حدیث کی تعلیم ہے، مسئلے مسائل کی ہے، ویسے ہی ہمارے مذہب میں سائنس کی بھی پڑھائی، میتھس کی بھی ہے، فزکس اور کیمسٹری کی بھی ہے۔ آپ قرآن کریم جب پڑھیں گے، اور پڑھتے ہی آپ لوگ تو جب اس کا ٹرانسلیٹ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ قرآن پاک میں یہ سارے سبجیکٹس کی بات آئی ہے، فزکس اور کیمسٹری بھی قرآن پاک میں، اور اسی طرح زولوجی جس کو بولتے ہیں وہ بھی قرآن پاک میں ہے۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت
وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ۔ ایسے ہی آپ دیکھیں گے میتھ سے بھی قرآن پاک میں هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ هُوَ الَّذِي وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَالَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، کہ ہم نے یہ سورج اور چاند اس لیے بنائے ہیں تاکہ تم دنوں کی گنتی کو، مہینوں کی گنتی کو جان سکو۔ تو یہ سب ہے، کیمسٹری ہے، فزکس ہے، سائنس سے تو بہت ہے، ٹیکنالوجی بہت ہے قرآن پاک میں۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ۔ اسی طرح قرآن پاک میں حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، کہ ہم نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا، پھر وہ اس لوہے کے ذریعے سے زنجیر بناتے تھے۔ تو ٹیکنالوجی کا بھی بہت سارا علم ہے۔ تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ سارے سبجیکٹس اور سارے علوم جو آپ لوگ بھی پڑھتے ہیں وہ بھی قرآن پاک، لیکن لوگوں نے بعد میں اس کو الگ الگ کر دیا، مدرسہ الگ، اسکول الگ۔ لیکن آپ بہت خوش نصیب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر سے آپ کے لیے دونوں چیزیں یہاں جمع کر دی۔ یہ اپنی اسٹارٹ کی بات تھی۔ تو آپ لوگ اپنے اساتذہ سے، اپنے ٹیچر سے، اسکول کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی تعلیم یہاں حاصل کرتے ہیں، قرآن پاک سیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ سب سے پہلے تو ہم قرآن پاک سے محبت کریں۔ ہماری میٹنگ میں جو ہمارے مولانا حذیفہ صاحب نے بتلایا کہ سب سے پہلے ہم قرآن پاک کی محبت کے بارے میں، کہ ہم قرآن پاک سے دل و جان سے محبت کرنے والے بن جائیں، کہ ہم اپنے قرآن پاک اور اللہ کے کلام کے بارے میں کسی سے ایک لفظ بھی غلط نہیں سن سکتے، یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اور قرآن کریم سے جس کو محبت ہو جائے گی اس کا تو دنیا اور آخرت دونوں جگہ اس کا کامیابی کا اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا ہے۔ حدیث پاک ہے، میں آپ کو سناتا ہوں کہ کل قیامت میں جب بندے کو حساب کتاب کے لیے بلایا جائے گا تو اس وقت وہ بندہ جو دنیا میں قرآن کریم سے محبت کرتا تھا دل و جان سے، قرآن کریم اس کے حساب کتاب کے ٹائم میں قرآن کریم ایک نوجوان اور خوبصورت انسان کی شکل میں آئے گا، ایک خوبصورت اور نوجوان انسان آئے گا، قرآن کریم نوجوان کی شکل میں آئے گا، خوبصورت انسان کی شکل میں آئے گا، اور اللہ تعالیٰ سے وہ قرآن پاک اس بندے کی سفارش کرے گا کہ اے اللہ تعالیٰ، دنیا میں یہ بندہ مجھ سے بہت محبت کرتا تھا، تو اس محبت کے نتیجے میں اے اللہ اس کی مغفرت کر۔ بہت بڑی بات ہے۔ بلکہ ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں، آپ نے سنا ہوگا، دوبارہ سنا دیتا ہوں۔ یہ واقعہ بیان کیا ہے بہت بڑے عالم، بہت بڑے اللہ والے، جنہوں نے اس ملک ہندوستان کو آزاد کرانے میں بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا۔ شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ ایک بوڑھے میاں تھے، اولڈ مین، ان کا انتقال ہوا، قبر میں ان کی تدفین ہو گئی، تو ان کی قبر سے بہت خوشبو آنے لگی، بہت مہک آنے لگی، اور پورے قبرستان کے علاقے میں وہ خوشبو پھیل گئی، سینڈ، بلکہ آس پاس جو لوگ وہاں رہتے تھے ان کو بھی خوشبو آنے لگی۔ تو لوگوں نے ان کے گھر والوں کے پاس جا کر معلوم کیا، بلکہ یہ لکھا ہے اس واقعے میں کہ ان بزرگوں کی قبر کھودی گئی دیکھنے کے لیے کہ بھائی کیا بات ہے، اتنی خوشبو اور اتنا سینڈ کیوں ہے۔ چنانچہ جب قبر کھود کر دیکھا گیا تو قبر ایک جنت کا باغیچہ بنا ہوا ہے، اور پھولوں کی خوبصورت پھولوں کی چادر وہاں پر بچھی ہوئی، اور بہت زیادہ مہک اور خوشبو سے آ رہی،
لوگ اس کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ نکلتی نہیں. بہرحال وہ قبر کو برابر کر دیا گیا اور پھر ان بوڑھے میاں کے گھر والوں کے پاس جا کر لوگوں نے معلوم کیا کہ بھائی کیا بات ہے, آپ کے جو بزرگ ہیں, آپ کے گھر کے جو بڑے میاں ہیں, ان کی قبر سے اتنی خوشبو اور اتنا سینٹ کیوں آ رہا ہے؟ تو وہ ان کے گھر کے جو بچے تھے وہ بھی کوئی زیادہ ایجوکیٹڈ نہیں تھے, تعلیم یافتہ نہیں تھے, لیکن انہوں نے بتایا کہ ہم نے ایک بات ہمارے ابا کے اندر دیکھی تھی کہ ہمارے گھر کے کونے میں ایک محراب ہے اور اس محراب میں ایک موٹی سی کتاب رکھی ہوئی. تو ہمارے ابو, ہمارے فادر روزانہ وہ کتاب کو نکال کر اس کو کھولتے اور 10-15 پیجز اس کے الٹاتے جاتے اور ہر پیج پر وہ اس طرح انگلی پھیرتے تھے. ان کو پڑھنا نہیں آتا تھا, ان پڑھ تھے, اور انگلی پھیرتے تھے اس طرح سے, اور انگلی پھیرتے ہوئے یہ کہتے تھے کہ اے اللہ تعالیٰ, یہ جو تو نے کہا یہ بھی سچ ہے, اے اللہ تو نے یہ جو کہا یہ بھی سچ ہے, حالانکہ ٹرانسلیٹ کچھ معلوم نہیں, تو نے یہ جو کہا یہ بھی سچ ہے. روزانہ پوری زندگی ان کا یہی معمول تھا, بس یہ ہم کو معلوم ہے. تو پھر اس وقت لوگوں نے کہہ دیا کہ یقیناً یہ سچ بات ہے کہ اللہ کے کلام سے انہوں نے محبت کیا, اللہ نے قبر سے ہی ان کا کام بنا دیا. تو ایسے واقعات قرآن سے محبت ہے. اب قرآن کی محبت کی جب اتنی بات ہے کہ صرف محبت کرنے سے, حالانکہ پڑھنا نہیں آتا ہے, اللہ نے قبر کو ہی جنت کا باغیچہ بنا دیا, لیکن جب ہم قرآن پاک اگر پڑھیں گے, اس کی تلاوت کریں گے, تو اس وقت پھر کتنا ثواب ملے گا. ہم معمولی سمجھتے ہیں کہ بس پڑھ لیا اور ہو گیا, نہیں, یہ ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں جمع ہو رہی ہے. حدیث پاک ہے, من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالہ لا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف. کہ حدیث پاک ہے کہ جو بندہ قرآن پاک کا ایک حرف بھی پڑھے, ایک حرف, تو فلہ بھی حسنۃ, اس کو ایک حرف کے بدلے, ایک ورڈ کے بدلے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے. اور حضور آگے فرما رہے ہیں کہ والحسنۃ بعشر امثالہا, اللہ تعالیٰ کا قانون ایسا نہیں ہے کہ ایک کے بدلے ایک ہی, بلکہ وہ ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر. والحسنۃ بعشر امثالہا. پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرما رہے ہیں کہ لا اقول الف لام میم حرف, میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ الف لام میم یہ تینوں مل کر ایک حرف ہے, نہیں, یہ تو ایک سینٹنس ہو گیا, ایک حرف, لا بل الف حرف, الف ایک حرف ہے, لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے. اگرچہ کہ ان کا ٹرانسلیٹ کسی کو بھی معلوم نہیں ہے, الف لام میم, الف لام را, الف لام میم صاد, یہ جو جتنے حروف ہیں نا قرآن پاک میں, یہ 29 سورتوں کے شروع میں ہیں. ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں, الگ الگ کر کے پڑھے جاتے ہیں, اس لیے ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں. تو ان کا معنی اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں بتلایا. سمجھ رہے بات کو؟ تو بہرحال حضور فرما رہے ہیں کہ الف ایک حرف ہے, لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے. تو اتنا اگر کوئی پڑھ دے تو 30 نیکیاں مل جائے گی اس کو. تو پڑھنے پر اتنا ثواب. بلکہ اگر کوئی قرآن پاک کا حافظ بن جائے, زبانی یاد کرنے والا, تو پھر تو اس کی تو بات ہی بہت اونچی ہو گئی, نرالی ہو گئی. قرآن پاک کا حافظ کل قیامت میں 10 ایسے لوگوں کی سفارش کرے گا, مغفرت کرائے گا, جن لوگوں پر دنیا میں جہنم واجب ہو چکی تھی, یعنی جہنم کی لسٹ میں ان کا نام آ گیا تھا, ان لوگوں کی معافی کرائے گا حافظ قرآن. اور خود حافظ قرآن اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا, کہ حافظ قرآن سے کہا جائے گا پڑھ اور چڑھ, یعنی ایک آیت پڑھ اور ایک درجہ چڑھ, پڑھتا جا اور چڑھتا جا. اور ورتل کما کنت ترتل,
کہ پڑھتا رہے جیسے تو دنیا میں پڑھا کرتا تھا، اور جتنا پڑھتا جائے گا اتنے درجات اس کو ملتے جائے گے جنت میں۔ تو آپ میں اگر کوئی حافظ قرآن ہے تو آپ کو تو اس کی بہت عزت کرنا چاہیے، دل و جان سے اس سے محبت کرنی چاہیے۔ تو یہ حافظ قرآن، آپ لوگ بھی کوشش کیجئے۔ قرآن کریم کی میں نے جو آیت پڑھی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن پاک کو یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے کوئی یاد کرنے والا؟ اللہ تعالیٰ سوال کر رہے، کوشچن کر رہے، یعنی یہ سب کے لیے، کوئی خاص نہیں ہے اس کے لیے، کوئی بھی اس کو سیکھ سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہمارے استاد محترم ہیں مولانا فاروق صاحب مدنی، ان کی ایک بیانات کی کتاب ہے فلاح دارین، اس میں ان کے بیانات ہیں۔ اس بیان میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے یہیں کا، جامعہ عقل کنواں کا، بلکہ وہ اسٹوڈنٹ اسکول کا تھا، اسکول کے ساتھ اس نے پڑھائی کیا۔ اس کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ بچہ 82 دن میں، اونلی 82 ڈیز میں وہ حافظ قرآن بن گیا۔ آپ کو یقین نہیں آیا؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ آپ دنیا کی کوئی کتاب بتلائیے، آپ کی بک سے لے لیجیے، اتنی ہوتی ہے۔ زبانی اگر کوئی یاد کر رہے اس کو تو یاد رہے گی ہمیشہ؟ نہیں، بھول جاتے ہیں۔ بہت اسٹڈی کرتے ہیں، ہوم ورک کرتے ہیں، پھر وہ ایگزام میں جو کوشچن آنا چاہیے وہ نہیں آتے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ لیکن محنت کرنا چاہیے۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان محنت کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ میں نے بھی یہیں پر 12 کیا، پھر میں نے ایکسٹرنل، حالانکہ میں ٹیچر ہوں اندر، لیکن میں نے ڈی ایڈ بھی پاس کر لیا، بی اے سیکنڈ ایئر ہو گیا، ایم اے میں ہمارا ایڈمیشن ہے۔ تو یہ تو اسلام میں ہم کو ہر طرح کی پڑھائی کی اجازت دی گئی ہے، علم ایک سمندر ہے۔ تو بہرحال قرآن پر اپنی بات چل رہی تھی کہ قرآن کی محبت ہمارے دل میں ہو، قرآن پڑھنے والے ہم بنیں، قرآن کو حفظ کرنے کی بھی ہم کوشش کریں، اللہ تعالیٰ آسان کر دیں گے، نیت کر لے۔ اب اس کے بعد ہے قرآن کریم کو سمجھنا۔ ایک تو پڑھنا ہے، جیسے آپ پڑھ لیتے، تلاوت کر لیتے، اب اس کے ٹرانسلیٹ کو سمجھنا، اس کے ترجمے کو سمجھنا، پھر ترجمے کے بعد اس کے تفسیر سمجھنا کہ بھئی اس آیت میں کیا ہے، اس سورت میں کیا اللہ تعالیٰ نے بتلایا ہے۔ قرآن کریم میں ہر چیز اللہ نے بیان کر دی، وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ قرآن کریم میں قصے ہیں، قرآن کریم میں مسئلے مسائل ہے، رولز آف اسلام ہے، اسی طرح قرآن کریم میں ہمارے عقیدے بیان کیے گئے ہیں۔ تو قرآن کریم میں اللہ نے ہماری دنیا اور آخرت کی ہر چیز کی ضرورت کو بیان کر دیا ہے۔ اب ہم کو سمجھنا ہے، جب تک ہم سمجھیں گے نہیں قرآن پاک کو، اس کا ٹرانسلیٹ معلوم نہیں کریں گے، اس کی تفسیر کو معلوم نہیں کریں گے، نہ ہم دنیا میں کامیابی کی زندگی گزار سکتے ہیں، نہ آخرت میں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ہم اسی وقت صحیح معنی میں اور صحیح ڈھنگ سے کامیابی کی زندگی اور لائف گزار سکتے ہیں جب ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھیں۔ بغیر سمجھے تو ثواب ملے گا، نیکی ملے گی، لیکن جب ہم لیکچر بنیں گے، ہم ٹیچر بنیں گے، تو پھر ہم اگر قرآن پاک کی ہم کسی کو اگر تعلیم دے رہے ہیں، ہم اس کو سمجھا رہے ہیں، تو پھر ہم کیسے سمجھائیں گے اس کو؟ تو اس لیے یہ جو پروگرامز رکھے گئے اس میں ایک پروگرام یہ بھی ہے کہ پیر کے دن، منڈے کے دن مغرب بعد یہ درس قرآن ہوگا، یعنی قرآن کی صورتیں ہم ٹرانسلیٹ، ترجمہ، اس کی تفسیر، اس میں کیا بتلایا گیا یہ بیان کریں۔ پہلے ہم سورہ فاتحہ شروع کریں، سورہ فاتحہ شروع کریں، پھر سورہ فاتحہ کے بعد جو لاسٹ کی 30ویں پارے کی جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، لاسٹ کی علم ترا سے لے کر آخر تک، تو وہ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے اور سمجھیں گے اس کو۔ تو اس طرح سے ہمارا یہ پروگرام رہے گا، اس لیے آپ بالکل اس میں توجہ سے بیٹھیں گے، دھیان سے بیٹھیں گے۔ اگر آپ کو کوئی چیز
لکھنے جیسی رہے گی تو آپ نوٹ بک بھی لے کر بیٹھیے، اس کو لکھیے آپ اپنی کاپی میں، وہ آپ کو کام آئے گی فیوچر میں۔ تو آج ہم جو تفسیر قرآن اور درس قرآن کا جو سلسلہ ہے، یہ اسٹارٹ کی بات کے بعد ہم بس 2 باتیں کر کے اپنی یہ مجلس اینڈ کرتے ہیں انشاءاللہ 3 منٹ کے اندر، کہ یہ جو قرآن پاک ہے اللہ کا کلام، جو دنیا کا سب سے سچا کلام ہے، سب سے سچی کتاب ہے، یہ قرآن پاک ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا، نازل کیا گیا 23 سال کی مدت میں۔ کتنی مدت میں؟ 23 سال۔ حضرت جبریل علیہ السلام جو سب سے بڑے فرشتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے قرآن پاک کی 1 آیت 2 آیتیں یا 1 سورت اس طرح وہاں سے لے کر آتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے نازل کرتے۔ کس کے ذریعے؟ وحی کے ذریعے نازل کرتے، اور اس طرح پورا قرآن پھر 23 سال کی مدت میں آہستہ آہستہ اترا ہے، نازل ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس۔ اس سے پہلے جو آسمانی کتابیں اور آسمانی بکس تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ بھی آسمانی کتاب ہے، اور اس سے پہلے تورات، زبور، انجیل، جس کو بائبل بھی کہتے ہیں، تو یہ جو کتابیں تھیں وہ اس طرح آہستہ آہستہ ضرورت کے مطابق نہیں آئی تھی، نہیں اتری، اور ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے نبیوں کو ڈائریکٹلی پوری کتاب دے دیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو تورات، عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل، داؤد علیہ السلام کو زبور، ان کو ایک ساتھ وہ کتاب دے دی گئی تھی، اور ہمارا جو یہ قرآن پاک ہے اللہ کا کلام، یہ آہستہ آہستہ آیا ضرورت کے مطابق، جیسے جیسے ضرورت پڑتی تھی۔ تو یہ قرآن کریم جو آیا ہے وحی کے ذریعے، وحی، اب وحی کس کو بولتے ہیں اور اس کا فرسٹ اسٹیپ کیا تھا وحی کا، بس اتنا ہم دیکھ لیتے ہیں، سن لیتے ہیں۔ وحی کا مینس ہوتا ہے ہلکا سا پوشیدہ اشارہ، الاشارۃ الخفیہ جس کو بولتے ہیں، پوشیدہ اشارہ، چھپا ہوا اشارہ، اس کو بولتے ہیں وحی۔ وحی کا یہ مینس ہے، وحی کا ڈکشنری میں یہ معنی ہوگا۔ اب وحی کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ اللہ تعالیٰ کا میسیج، یعنی قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا میسیج لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل آتے، اور وہ اللہ تعالیٰ کا میسیج یعنی قرآن پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یا پچھلے کسی نبی پر وہ اللہ تعالیٰ کا میسیج اور اللہ تعالیٰ کا کلام لے کر آتے، پیغام پہنچاتے، اور پھر وہ میسیج اور وہ پیغام وہ نبی، وہ پیغمبر لوگوں تک پہنچاتے۔ تو یہ وحی، وحی۔ اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا اسٹارٹ کیسے ہوا، وحی آنا کیسے شروع ہوئی؟ تو اس کے لیے یہ ہے کہ اسٹارٹ میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنائے گئے 40 سال کی عمر میں، 40 سال کی ایج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے، تو شروع میں اسٹارٹ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب نظر آتے، سچے خواب دیکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جیسا خواب دیکھتے تھے ویسے ہی دن میں وہی ہوتا تھا، صاف صاف بالکل۔ تو یہ شروع میں سچے خواب آتے تھے۔ پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ آہستہ اس کے بعد تنہائی میں اور اکیلے میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے لگے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے لگے، عبادت کرنے لگے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے لگے، اور اس کے لیے آپ نے غار حرا کو چوائس کیا۔ غار حرا میں جاتے، وہاں لے کر اپنا توشہ، سامان، کھانا پینا لے جاتے، اور وہیں رہ کر اللہ کی عبادت کرتے، یاد کرتے، پھر جب ضرورت پڑتی تو گھر آ جاتے۔ پھر اچانک ایک دن ایسا ہوا 6 مہینے کے بعد کہ فرشتہ یعنی جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن پاک کی سب سے پہلی آیت، فرسٹ آیت وحی کے ذریعے لے کر آئے، اور وہ کیا آیت تھی؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ پھر وہ کیسا
وحی کا سسٹم کیسا ہوا اس وقت کہ وہ جبریل علیہ السلام جب آئے تو سب سے پہلے غار حرا میں آئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اقرا پڑھیے. تو حضور نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے. ان کی امی کا مطلب یعنی نہ خواندہ، نہ پڑھے ہوئے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، لیکن نبی تھے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب سے زیادہ علم دیا تھا، تو آپ نے کہا کہ میں تو پڑھا ہوا نہیں. پھر حضرت جبریل نے آپ کو اپنے سینے سے لگایا اور زور سے دبایا. حضور فرماتے ہیں کہ میری تو بالکل حالت بگڑ گئی. پھر چھوڑا اور پھر کہا کہ پڑھیے اقرا. میں نے کہا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں. اس طرح 3 مرتبہ ہوا. تیسری مرتبہ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے پڑھایا، پڑھیے اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. اس طرح یہ سب سے پہلی وحی آئی، قرآن پاک کی سب سے پہلی آیت وحی کے ذریعے نازل ہوئی اور یہ وحی کا واقعہ پیش آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک نازل ہونا شروع ہوا. اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ آگے کی بات ہم سنیں گے اور پھر سورہ فاتحہ کی تفسیر اور ترجمہ اور اس کے جو بھی اس کے اندر باتیں ہوں گی وہ بھی ہم دیکھیں گے. لیکن بس ضروری ہوگا کہ آپ لوگ توجہ سے بیٹھیں گے اور دھیان سے سنیں گے اور ضروری بات کو آپ لوگ سنیں گے اور اتنا زیادہ ٹائم آپ کا نہیں لیا جائے گا. بس 15 منٹ بہت ہو گئے ہیں. 15 منٹ میں جو مین باتیں ہوں گی، جو مین ٹاپک ہوگا وہ آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا، بتلایا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ والحمد للہ سبحان اللہ.